بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کچھ حصہ کتاب سے ملا ہے، وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستہ گم کر دو، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ بحمد اللہ تعالی وبفضلہ وبکرمہ اللہ رب العزت کی خصوصی کرم نوازیوں کے ساتھ، اس کی مہربانیوں اور عنایات کے ساتھ سورۃ النساء کے حوالے سے دونوں باتیں اب آپ حضرات کی خدمت میں کھل کر سامنے آ چکی ہیں کہ اسلام میں اخلاقیات کی اور اچھے معاملات کی، اچھے برتاؤ کی انتہا کہاں تک ہے۔ فرمایا کہ مالی اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے معاشرے میں بسنے والے ہر فرد کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرنا ہے، لیکن دینی معاملات میں، مذہبی معاملات میں گمراہ لوگوں کے ساتھ شریک ہونا تو دور کی بات ہے، جو وہ کلمے اور الفاظ اپنی زبان سے بولتے ہیں وہ بولنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اب ذرا حضرت شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کا تھوڑا سا ربط سنیے، پھر انشاءاللہ اور بات عرض کرتے ہیں۔ انہوں نے چونکہ اس رکوع کے اوپر جو عنوان دیا تھا وہ اب ساری باتوں کو اسی عنوان کے گرد لے کر آئیں گے سمجھانے کے لیے۔ عنوان انہوں نے یہ دیا تھا کہ استحصال قانون الہی کے لیے بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ تو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا نا، اس پہ انہوں نے بیان کیا تھا کہ اگر تم قانون الہی کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر سونا نہیں بلکہ کیا ہے، جاگنا ہے۔ اب ذرا سنیے، اب ربط سنیے دونوں آیتوں کا تاکہ اور آپ کو اچھی بات سمجھ آئے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں ایمان والوں سے، اہل کتاب جس طرح اپنا قانون چھوڑے بیٹھے ہیں، چاہتے ہیں کہ تم بھی قرآن حکیم کو چھوڑ دو۔ غور نہیں کیا آپ نے، دوبارہ غور فرمائیں کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ اہل کتاب کے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ کی کتاب کا صرف ایک حصہ ملا ہے، کچھ حصہ، کون سا؟ کہ صرف تورات اور انجیل کی کیا کرتے ہیں؟ تلاوت، جانتے نہیں ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے اور اس پہ عمل نہیں کرتے، اور وہ پسند کرتے ہیں کہ ان تضلوا السبیل، کہ تم بھی کیا ہو جاؤ؟ گمراہ ہو جاؤ، تم بھی کیا ہو جاؤ؟ گمراہ ہو جاؤ۔ اس پہ حضرت شیخ التفسیر فرما رہے ہیں
کہ اہل کتاب جس طرح اپنا قانون چھوڑ چکے ہیں، تورات اور انجیل کو چھوڑ چکے ہیں، وہ یہ پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان بھی اپنا قانون کون سی کتاب کو چھوڑ دیں۔ تو یہود و نصارہ کی جو اس وقت یہود و نصارہ تھے، ان کی سر توڑ کوشش یہی تھی کہ یہ لوگ کسی بھی طریقے سے اللہ کی کتاب کو کیا کر دیں، چھوڑ دیں۔ سمجھے گی؟ اگلے الفاظ اللہ نے جو فرمایا نا کہ واللہ اعلم باعدائکم، ایمان والو تمہیں پتا ہو یا نہ ہو، اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو کیا ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی کتاب سے دور کر رہے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی کتاب کے فہم سے، اللہ کی کتاب کے سمجھنے سے، اللہ کی کتاب کا تدبر حاصل کرنے سے دور کر رہے ہیں، وہ لوگوں کے دوست ہیں یا دشمن ہیں؟ یہاں پر اللہ نے اہل کتاب یہود و نصارہ کو جو ایمان والوں کا دشمن قرار دیا ہے، وہ کس وجہ سے قرار دیا ہے؟ کہ وہ ایمان والوں سے کون سی کتاب چھڑوانا چاہتے ہیں۔ سمجھا کہ جناب والا؟ اور آگے فرمایا، یہ الفاظ تو یاد ہی کر لیں یار سارے ہمارے درس قرآن کے ساتھ ہی، کہ اللہ رب العزت نے 2 دفعہ ایمان والوں کے لیے فرمایا۔ اب بھی اگر ایمان والے کہیں کہ نہیں ہمارا مددگار تو کوئی اور ہے، تو میرے خیال میں اللہ کی بہت بڑی ناقدری ہے۔ 2 مرتبہ رب نے فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ، تمہاری حمایت کے لیے بھی کون کافی ہے، تمہاری مدد کے لیے بھی کون کافی ہے۔ 2 مرتبہ اللہ کہہ رہے ہیں کفا باللہ، کفا باللہ۔ فرمایا اگر تمہیں حمایت چاہیے اپنے دشمنوں کے خلاف اور تمہیں پہچان نہیں ہو رہی، تو میں بتاتا ہوں کہ تمہارے دشمن کون ہیں، میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تمہارے دشمن کون ہیں۔ تمہارے دشمن وہی ہیں جو خود بھی اللہ کی کتاب سے دور ہیں، اور ان کی کوشش بھی یہی ہے کہ لوگوں کو بھی اللہ کی کتاب سے کیا کر دیں، دور کر دیں۔ اور فرمایا میں تمہیں بتا رہا ہوں، تمہیں نہیں پتا، میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ رہ گئی یہ بات کہ اب وہ تو تمہارے اتنے دشمن ہیں کہ تمہیں اللہ کی کتاب سے دور کر رہے ہیں، تمہارا کیا بنے گا؟ فرمایا نو ٹینشن، کفا باللہ ولیہ، تمہاری حمایت کے لیے اللہ اور اس کا رسول اور علی کافی ہیں۔ کیوں جی؟ وَكَفَى بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَعَلِيًّا، یہ صرف اللہ، میں کہہ رہا ہوں یا قرآن کہہ رہا ہے؟ رکھو لوگوں کے سامنے یہ کتاب، کہو ہمیں یہ سمجھاؤ، کیا اللہ بتوں کو کہہ رہے ہیں کہ بتوں تمہاری مدد کے لیے میں کافی ہوں؟ کن کو کہہ رہے ہیں؟ ہر چیز بت ہی بت ہے۔ سمجھا کہ جناب؟ کیونکہ خود بیچارے بت ہیں نا، اس لیے ان کو ہر چیز ہی اپنے جیسی نظر آتی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور تمہاری مدد کے لیے کون کافی ہے؟ بات تو ختم ہو گئی، مسئلہ توحید تو حل ہو گیا، اس کے بعد اور کیا چیز ہے؟ سمجھا کہ اللہ اپنے حبیب کو بھی فرماتے ہیں 24ویں پارے میں کیا ہے؟ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، میرے حبیب کیوں گھبراتے ہو؟ اللہ اپنے بندے کی مدد کے لیے کافی ہے۔ وہاں پر عبدہ سے مراد حضور کی ذات ہے۔ سمجھا گی؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے خاص بندے کی مدد اور نصرت کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں میرا اللہ تو مجھے کیا ہے؟ کافی ہے۔ اور یہاں پر اللہ ایمان والوں کے لیے 2 دفعہ فرما رہے ہیں کفا باللہ ولیہ، کفا باللہ نصیرا۔ لوگ جو ہے نا بے شک جو مرضی کہتے رہے۔ تو اب آگے اس حصے پر کفا باللہ ولیہ، کفا باللہ نصیرا پہ شیخ التفسیر کا جملہ سنیے۔ اللہ تمہارے ان دشمنوں کو خوب جانتا ہے، تمہارے ان دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، کیونکہ خدا تعالی مسلمانوں کا مددگار ہے، اس لیے یہ مسلمان دشمنوں کے پیچ میں نہیں آئیں گے۔ وہ کون سے مسلمان؟ اور بھائی دیکھ لو، یہ میں تو نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا مددگار اللہ ہے، ان کا حمایتی اللہ ہے۔ جو اللہ کو اپنی مدد اور حمایت کے لیے کافی سمجھیں گے، وہ قرآن چھڑانے والوں کے حملوں کی زد میں آ سکیں گے نہیں۔ ہاں سمجھ آئے گی۔ اور صحابہ کو الحمدللہ اللہ کی یہ مدد اور یہ نصرت حاصل تھی، جس کی وجہ سے یہودی زور لگا لگا کر ختم ہو گئے۔ اہل کتاب کے علماء دن رات ایک کر کے تھک گئے،
مگر صحابہ کو ایمان سے ہٹا سکے۔ ایک مقام اور ذرا سنیے، مفسرین نے جو ذکر کیا ہے اس سے اور ایمان والوں کے حوالے سے آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ ایمان والوں کا اصل میں جو حقیقی مددگار ہے، جس کی مدد ان کو ایمان پر قائم اور دائم رکھ سکتی ہے، وہ صرف کس کی ذات ہے؟ آپ جانتے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب معاشرے کی جو بڑی بڑی رسومات کو ختم کیا تھا، ان میں ایک بڑی رسم یہ تھی کہ وہ لوگ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرتے نہیں تھے۔ جس طرح وہ اپنے حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح کو حرام سمجھتے تھے، اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح کو کیا سمجھتے تھے؟ حرام سمجھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زید بن حارثہ کی بیوی حضرت زینب کے ساتھ خود نکاح فرما لیا، اپنے عقد میں اپنے گھر مبارک میں ان کو لے کر آ گئے، تو آپ جانتے ہیں کہ پورے جو آپ کے مخالفین تھے انہوں نے طوفان کھڑا کر دیا۔ انہوں نے کہا دیکھو 14 صدیاں، اتنا وقت گزر چکا ہے، آج تک کبھی کسی نے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں کیا۔ اس نبی کو دیکھو کہ اس نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے کیا کر لیا ہے؟ نکاح کر لیا ہے۔ اب صحابہ کرام کا خطرہ تھا نا کہ آخر اسی ماحول سے نکلے ہیں، اسی معاشرے سے نکلے ہیں، اور کہیں کہ عجیب بات ہے کہ یہ کس طرح ہو گیا ہے۔ اللہ نے یہاں پر ایک عجیب بات ایمان والوں کے لیے فرمائی ہے، مفسرین نے اس کو اس مقام کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔ وہ اللہ کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ھو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہ اللہ وہ ہے جو خود بھی ایمان والوں پہ رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اور آگے کیا ہے؟ فرمایا اس رحمت کا نتیجہ کیا ہے؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اس رحمت کا نتیجہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی اسلام اور دین کے دشمن کوئی اندھیرے پھیلاتے ہیں، یہاں پر ظلمات سے مراد کفر کا اندھیرا نہیں، کیونکہ وہ تو مومن ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، وہ تو مومن ہے، مومنوں کو اللہ کہہ رہے ہیں، یہاں پر کفر کا اندھیرا نہیں، ایمان سے ہٹانے کے لیے شکوک و شبہات کے اندھیرے، شکوک و شبہات کے اندھیرے، کیونکہ اصل میں یہ جو شکوک و شبہات ہوتے ہیں نا، یہ جب شک پڑ جائے کسی چیز کے بارے میں، پھر ایسا ایسا بندہ اس پٹڑی سے کیا ہے؟ اتر جاتا ہے۔ سمجھ آئے گی؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ میری رحمت کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے اوپر میرے فضل کا نتیجہ ہے کہ جب دشمن اسلام کوئی شکوک و شبہات کے اندھیرے پھیلاتے ہیں، میں اپنی رحمتوں سے ان اندھیروں سے تمہیں نکال دیتا ہوں الی النور، کس کی طرف؟ روشنیوں کی طرف۔ سمجھ آئے گی؟ لہذا ان کے پھیلائے ہوئے شکوک و شبہات، ان کے پھیلائے ہوئے اندھیرے تمہارے راستے میں رکاوٹ بنتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا، تمہاری حمایت کے لیے اور تمہاری مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے۔ 2 مرتبہ اللہ نے فرمایا۔ اب احباب، عقیدہ توحید کی کوئی اہمیت کا پتہ چل رہا ہے آپ کو؟ آپ صرف انہی 2 رکوعوں کے اندر دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی توحید کو کس انداز میں بار بار ذکر کیا۔ جب پیچھے ذکر کیا پچھلے رکوع میں کہ اللہ نے جن چیزوں میں کسی کو کسی پر فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کرو، آگے کیا فرمایا؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اگر تمہیں فضل چاہیے تو کس سے مانگو؟ پھر آگے اپنی صفت کا ذکر کیا، ان اللہ کان بکل شیء علیما، ہر چیز کو جاننے والا کون ہے؟ پھر آگے فرمایا ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، ہر چیز کے اوپر نگہبان کون ہے؟ یہی اللہ کی صفات ہے۔ وہ شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی صفات کے اندر ہوتا ہے۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ کان بکل شیء علیما، ہر چیز کو جاننے والا اللہ ہے۔ اگر یہ بندہ کسی اور ہستی کے بارے میں عقیدہ رکھے گا کہ اللہ کے نبی ہر چیز جانتے ہیں، اولیاء سب کچھ جانتے ہیں، تو یہ کیا بن جائے گا؟ شرک بن جائے گا۔ سمجھ آئے گی؟ اللہ کہتے ہیں ہر چیز پہ نگہبان میں ہوں، اور اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں ہر چیز کے اوپر تو نگہبانی فلاں ہستی بھی کر رہی ہے، تو یہی شرک بن جائے گا۔ پھر فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اب اللہ 2 مرتبہ فرما رہے ہیں کفا باللہ ولیہ وکفا باللہ نصیرا۔ سمجھ آئے گی؟ تو جو مومن ہے اسے چاہیے کہ اپنی حمایت اور اپنی مدد کے لیے اگر وہ کافی سمجھتا ہے تو صرف کس کو سمجھے؟ اللہ کی ذات کو۔
قرآن مجید کا ایک مقام اور دیکھیے اسی مدد کے حوالے سے. اللہ رب العزت نے نا خاص جو ایمان والوں کو فرمایا اور انبیاء کو فرمایا، 24ویں پارے کے اندر فرمایا انا لننصر. یہ دیکھیے سورۃ المومن آیت نمبر 51، انا لننصر رسولنا. اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم مدد کرتے ہیں رسولنا، کن کی؟ اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کی جو کیا لے آئے. یہ واضح بات ہے بھائی، اور کوئی نہیں مدد کرتا مومنوں کی، ایمان والوں کا مددگار کون ہے؟ اس لیے اپنی دکانوں پہ، اپنی مکانوں پہ، اپنی گاڑیوں پہ صرف یہی لکھوایا کرو کہ صرف اور صرف یا اللہ مدد. سمجھا کہ جناب اللہ فرما رہے ہیں کہ انا لننصر رسولنا، بے شک ہم ہی مدد کرتے ہیں رسولنا، اپنے رسولوں کی بھی، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کی جو کیا لے آئے؟ ایمان لے آئے. سمجھے؟ اور سارے نبی اور سارے ایمان والے اگر جس کی مدد کا انتظار کرتے تھے وہ کس کی ذات ہے؟ یہ ایک آیت مبارکہ بھی سن لیں. یہ دوسرے پارے کے اندر یہ آیت مبارکہ ہے، سورۃ بقرہ میں گزر چکی ہے. اللہ نے اپنے حبیب سے پہلے سارے نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، جس میں جناب نوح پیغمبر بھی آ گئے، ابراہیم بھی، کلیم اللہ بھی، روح اللہ بھی، سارے نبی اس کے اندر آ گئے. اللہ نے فرمایا صحابہ کرام کو ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ نہیں، کچھ نہ کچھ تمہیں دنیا میں کرنا پڑے گا. سمجھ آ گئی؟ فرمایا کہ لما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، ابھی تک تو تمہارے اوپر وہ حالات آئی نہیں جو پہلے لوگوں پر کیا ہیں؟ گزر چکے ہیں. مستہم الباساء والضراء، ان کو بڑی تکلیفیں اور بڑی سختیاں پہنچی، وزلزلوا، حتیٰ کہ ان کو جھنجھوڑا گیا. تکلیفوں نے ان کو کیا کر کے رکھ دیا؟ جھنجھوڑ کے رکھ دیا، ہلا کے رکھ دیا. تکلیفوں کی وجہ سے ان پہ زلزلے آئے. نوجوان بزرگ اب توجہ فرمائیں، ایک ایک نبی کا علیحدہ آپ کو میں تذکرہ بھی سناتا رہتا ہوں، یہ سارے نبیوں کا تذکرہ ہے. اللہ فرماتے ہیں حتیٰ یقول الرسول، حتیٰ کہ سارے رسول کہنے لگے، والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے وہ کہنے لگے، متی نصر اللہ، کب آئے گی کس کی مدد؟ اس کے بعد کوئی اور ہے گنجائش کسی بات کی؟